اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بلکہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. سامعین محترم، رمضان المبارک کا برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ امت پہ جو سخت حالات ہیں، میرے ملک کے پاکستان پہ بلکہ پوری امت مسلمہ جہاں جہاں میری عزت مند غیرت مند مائیں بہنیں، میرے مسلمان بھائی جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں وہاں ان کی حفاظت فرمائے. ہم امت پہ سخت حالات ہیں، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، استغفار کا اہتمام کیجئے. افطاری کے وقت اللہ سے پوری امت کی خیر مانگیں، اللہ یہ مشکل وقت ختم کر دے. سامعین محترم، حاضر ہوں ایک ایسے وظیفے کے ساتھ جس کے بارے میں شروع میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، کہ کوئی بندہ یقین کے ساتھ یہ عمل کر لے تو رب محمد کی قسم پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا. یہ ایسا پاور والا عمل ہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایسا عمل ہے. عمل آپ کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی ہے، آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے، رزق کی پریشانی ہے، بچے بچیوں کے رشتوں کا معاملہ ہے، اولاد نافرمان ہے، کسی بھی قسم کا آپ کا مقصد ہے، آپ کی جائز اور نیک خواہش ہے، یہ عمل آپ کریں. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا عمل ہے. اس عمل کی برکت سے اللہ وہ ختم فرما دیں گے. سامعین محترم، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو جائے. بعد میں آپ بولتے ہیں کہ بھائی وظیفہ اثر نہیں کرتا. بھائی جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں لاسٹ تک اس کو سکپ کر دیتے ہیں، بھائی اس میں مین پوائنٹ ہم لیتے ہیں، ایسے کوئی بھی چیز مس ہو جاتی ہے تو پھر وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی، آپ ویڈیو کو لاسٹ تک یقین کے ساتھ. اور کوئی بھی عمل کے اوپر جب تاثیر اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا یقین کامل ہوتا ہے. یقین کامل کے ساتھ آپ اس کو ایک بار بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، اور یقین کامل نہیں ہے تو ساری زندگی پڑھتے رہیں تو بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے جی، عمل یہ ہے کہ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن جو بہترین یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن جو اس کا بہترین طریقہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ باوضو کریں، باوضو ہو کر کریں. ٹھیک ہے جی، 2 رکعت آپ نے صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے جی. ٹھیک ہے جی، 2 رکعت آپ نے صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے. صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے. ٹھیک ہے جی، سجدے میں چلے جانا ہے. 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے. اور سورۃ مؤمنون کی جو آخری 4 آیات ہے نا، سورۃ مؤمنون کی آخری 4 آیات وہ آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی، سورہ مؤمنون، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات. ہاں، اگر آپ کو زبانی یاد ہو تو پھر آپ سجدے میں جا کے پڑھ لیں 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد. ہاں، اگر نہیں یاد تو آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، ان کو قرآن مجید کے اوپر دیکھ کر 4 آیات پڑھ کے پھر سجدے میں جا کے اللہ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں. اور آپ اس کا کوئی خاص نہیں ہے کہ یہ اتنے دن کرنا ہے. ہاں، جب تک آپ کی مصیبت پریشانی حل نہیں ہو جاتی اب تب تک کرتے نہیں اس عمل کو، تھوڑا سا وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، آخری 4 آیات پڑھ کے سجدے میں جا کے اللہ سے گڑ گڑا کے فقیر بن کے عاجز بن کے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگو. میرے رب کی عزت کی قسم، میرا اللہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی جھولی، ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے آپ کی جھولی کو بھر دے گا. سامعین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو کر دیں سبسکرائب، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہر آنے والا ایسا مجرب اور اکثر نسخہ آپ تک پہنچ سکے.